بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور علیہ السلام کا چچا مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اسے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی حضرت عبد المطلب کے خاندان سے ہے، بلکہ عبد المطلب ابو مناف او کے خاندان سے تھے، اور ابو جہل مخزوم او قبیلے اور خاندان سے تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں اسے دو بچوں حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما نے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعز بن عبد المطلب تھا، اور وہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ اب کے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب بہت خوش ہوا، اور اس نے خوشی میں ایک لونڈی او سویبہ کو آزاد کیا۔ لیکن ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے نکلا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ کے حکم پر لبیک کہا، کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب اپنے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول کریم اللہ کا پیغام دیتے تو ابو لہب آپ کو برا بھلا کہتا، جھوٹا کہتا، اور کہتا کہ تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہے ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کنواں صفا پر چڑھ کر رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا۔ ابو لہب حضور کا اتنا مخالف تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل مٹ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ قام حج کے دوران بھی ابو لہب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا، جس سے رسول اللہ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف با حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، جب بھی اسے خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا: اگر محمد کی بات سچ ہے تو میں آخرت کے دن مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے، تو وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد حرام پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد اپنے ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اسے صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد میری مذمت کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں پتھر مارتی۔ وہ دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ کو اے مذمم، جس کی مذمت کی جائے، کہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب اے مذمم کہہ کر گالیاں دیتے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمایا کرتے: اے لوگو، دیکھو اللہ نے کس طرح ان کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو گالی دیتے ہیں، جبکہ میں محمد، جس کی تعریف کی جائے،
ابولہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دیتا اور نفع کماتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا۔ ابولہب کی اولاد بھی نبی کریم کی بہت زیادہ دشمن نکلی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابولہب کے بیٹے اتباء نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر انہیں اذیت پہنچائے گا۔ اتباء بدبخت نبی کریم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ انور پر گرنے کے بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر رسول اللہ نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ اتباء اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر جب واپس آیا تو ابولہب بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابولہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر کے پاس انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا تو ابولہب کو بار بار حضرت محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابولہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت زیادہ احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے اتباء کی حفاظت کرو۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے سہ میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، اس نے ہم سب کے چہروں کو سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر وہ سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، اتباء کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابولہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابولہب اس کے بیٹے اتباء اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ الحب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد حضور کا چچا ابولہب چیچک عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایت ہے کہ اسے ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا، پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ جب ان دانوں کی بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولادہ اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گھر سے نکال کر کسی ویران کھنڈر میں ڈال دیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابولہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے وہی چھوت کی بیماری لگ جائے گی جس سے ابولہب مرا ہے۔ جب بدبو زیادہ پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو شرم دلائی، جس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں کے سہارے ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کر رہے ہوں۔ ابولہب کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام ارو بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شیخی بجھارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ پاک نے اس کی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری ال سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔